السلام علیکم دوستو، حقائق ٹی وی میں خوش آمدید۔ دوستو، دنیا میں جو بھی کام ہوتے ہیں ان کے پیچھے کچھ نہ کچھ حقائق ضرور ہوتے ہیں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو ارطغرل غازی کے حقائق بتانے سے پہلے میری آپ دوستوں سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ میں مزید ایسی حقائق پر مبنی ویڈیوز بناتا رہوں۔ دوستو، آج کل پورا پاکستان ارطغرل غازی ڈرامہ کے سحر میں ڈوبا ہوا ہے۔ اصل میں ارطغرل غازی ہے کون؟ ان کی اسلام کے لیے کتنی خدمات ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں اس بارے میں آپ کو بتایا جائے گا۔ دوستو، ارطغرل غازی کا تعلق خانہ بدوشوں کے کائی قبیلے سے تھا۔ یہ قبیلہ 400 خیموں پر مشتمل تھا۔ کائی قبیلے کو اپنی نسلیں پروان چڑھانے کے لیے ایک مناسب جگہ کی تلاش تھی۔ دوستو، کائی قبیلے کے سردار کا نام سلیمان شاہ تھا، جن کے 4 بیٹے تھے۔ ان 4 میں سے دوسرے نمبر والا ارطغرل غازی تھا، جو کہ ان 4 بیٹوں میں سے بہادر اور دین کی راہ پر چلنے والا تھا۔ جیسا کہ ارطغرل نے منگول، سلجوق ریاستوں سے اپنے قبیلے اور اسلام کی بقا کے لیے بہت سی جنگیں لڑیں۔ ارطغرل غازی نے سلجوق کی شہزادی نعمان کی بیٹی حلیمہ سلطان سے شادی کی۔ اس کے بطن سے ارطغرل کے 4 بیٹے پیدا ہوئے۔ حلیمہ سلطان 90 سال کی عمر میں انتقال کر گئی۔ اپنی عمر کے آخری 10 سال خاموشی سے قبیلے میں ہی گزارے اور اپنی ذمہ داریاں اپنے بڑے بیٹے عثمان کے حوالے کر دی۔ دوستو، یہاں پر ایک بات قابل ذکر ہے کہ عثمان کے دور میں جو سکے چلا کرتے تھے، ان سکوں پر عثمان کے باپ ارطغرل کا نام درج تھا، ورنہ اس کے علاوہ لوک داستانوں میں ہمیں زیادہ جاننے کو کچھ نہیں ملتا۔ ناظرین، ترکی کی ہسٹری میں ارطغرل وہ پہلا شخص تھا جس نے خانہ بدوشوں کی طرز زندگی چھوڑ کر ایک ایسی ریاست کی بنیاد رکھی جو کہ کم و بیش 600 سال تک چلی۔ یہاں ایک اور قابل ذکر بات بتاتا چلوں کہ عثمان کی پیدائش اس وقت ہوئی جب ارطغرل 67 ایئر کا تھا اور حلیمہ بھی کافی بوڑھی ہو چکی تھیں۔ اس کو خدا کی طرف سے معجزہ سمجھا جاتا تھا۔ دوستو، ترکی میں بہت بڑے بڑے عاشق رسول گزرے ہیں، جن میں سے حمید الدین اور ابن عربی قابل ذکر ہیں۔ ابن عربی جو کہ ایک مشہور صوفی فلاسفر اور شاعر تھے، جو کہ ارطغرل غازی کے روحانی استاد بھی تھے۔ ناظرین، ابن عربی نے جو تصانیف لکھیں، اس نے مسلمانوں اور عیسائیوں کی دنیا میں بہترین اثرات چھوڑے۔ ابن عربی 75 سال کی عمر میں وفات پا گئے اور ارطغرل غازی مزید ان کے کام کو آگے بڑھاتے رہے۔ دوستو، ارطغرل غازی کے والد سلیمان شاہ ہیں، جن کا مزار حال ہی میں داعش کے انتہا پسندوں نے تباہ کر دیا تھا، جو کہ شام کے شہر حلب میں واقع تھا۔ اب یہ مزار ترکی میں منتقل کر دیا گیا۔ دوستو، ارطغرل غازی کے پاس جو کلہاڑا تھا وہ ان کے کائی قبیلے کا نشان تھا، جو کہ آج بھی ترکی کے میوزیم میں محفوظ ہے۔ ناظرین، اس کلہاڑے کو اسلامی تاریخ میں ایک مقام حاصل ہے۔ ارطغرل غازی جو کہ اسلام کا بہت بہادر مجاہد تھا۔ ارطغرل غازی کے کچھ اقوال بہت ہی مشہور ہیں۔ ارطغرل نے دین کی سربلندی کی خاطر بہت سی جنگیں لڑیں۔ اس عظیم مجاہد اسلام نے اللہ کی نصرت سے ہر جگہ فتح پائی۔ ارطغرل غازی جہاد کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ مسلمان کے 2 ہی شوق ہوتے ہیں، ایک اذان ہو تو وہ مسجد کی طرف دوڑتا ہے، اور دوسرا جب جہاد کا اعلان ہو تو میدان جنگ کی طرف، اور فسادیوں اور کفار کو ختم کرنے کے لیے دوڑتا ہے۔ اسی طرح ارطغرل کے روحانی استاد ابن عربی نے فرمایا کہ جب آپ مشکل وقت میں اللہ کو پکارتے ہیں تو ہر راہ اللہ کی راہ ہوتی ہے، اور جب آپ
اللہ کو بھول جاتے ہیں تو ہر راہ شیطان کی راہ ہوتی ہے۔ ارطغرل غازی نے ایک اور مشہور بات کہی۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ حق کے راستے میں ہو تو اگر ساری کائنات بھی تمہارے مخالف ہو جائے تو یہ یقین کر لو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ دوستو، ارطغرل غازی کے ڈرامے کا مقصد ایک ڈرامہ نہیں ہے، بلکہ اس میں چھپے اسلامی تاریخ کے حقائق کو دیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، جس سے ہماری نئی نسل کافی حد تک ناواقف ہے۔ ناظرین، ہم نے صرف ارطغرل غازی کے چہرے کو نہیں دیکھنا بلکہ اس میں چھپے ہوئے اسلام کے سنہری دور کو دیکھنا ہے۔ ان اسلامی اقوال پر دھیان دینا شروع کر دیں جو کہ اس اسلامی سنہری دور اسلام کے بارے میں ہے، نہ کہ ایک شخص کے بارے میں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔